الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ کیا یہ زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہیں؟ کتنی ہی چیزیں جو ہم نے اگائی ہیں اس میں من کل زوج کریم، ہر قسم سے جوڑا جوڑا مختلف النوع۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس چیز میں بہت بڑا سبق اور ایک درس ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر اس کے باوجود ایمان سے محروم ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ حقیقت یہ ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور غالب ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے۔ عمومی طور پہ غلبہ اور تسلط یہ انسان کی طبیعت میں تحکم لے آتا ہے اور اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، وہ پھر اپنی اس حکمرانی کے زوم میں اس وقت سے اور اس اقتدار سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، اس کا پورا غلبہ ہے، پورا کنٹرول ہے ایک ایک چیز پہ، لیکن ساتھ اس کے یہ ہے کہ الرحیم، وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ اس کے کنٹرول اور اس کے تسلط سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آنن فانن نظام ہائے کائنات درہم برہم کر دے، لیکن وہ مہربان ہے کہ اس نے موقع دیا ہے، نشانیاں جگہ جگہ اپنی طرف آنے کے لیے پیدا کر رکھی ہیں، ایک ایک چیز اس کی ذات کی خبر دیتی ہے، اس کے رستے کا پتہ دیتی ہے۔ اب تم یہ سمجھو کہ تم کوئی زیادہ طاقتور ہو اس لیے محفوظ ہو، نہیں، تم اس لیے بچے ہوئے ہو کہ اللہ مہربان ہے، اس کی مہربانی کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے واقعات، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہجرت کرنا اور وہاں پھر مصر کے اندر تکالیف اور دکھ برداشت کرنا اور قوم کو نکال کے لے کے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم لے کے مکہ سے نکلنا پڑا، مدینہ کی طرف ہجرتیں کرنا پڑی۔ تو وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کی زندگیوں میں سختیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ بالآخر انہیں سرخرو کرتا ہے اور کامیاب کرتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آواز لگائی تیرے پروردگار نے موسیٰ کو علیہ السلام، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ جائیے اس قوم کی طرف جو پوری کی پوری قوم ظالم ہے، قوم فرعون یعنی قوم فرعون، الا یتقون، کیا وہ میرا ڈر نہیں رکھتے؟ ان سے جا کے ذرا بات کریں، انہیں ذرا جا کے سمجھائیں، یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ زیادتیاں اور یہ مظالم ان کے دل میں کوئی رکت نہیں لاتے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، انہوں نے مرنا نہیں، وہ بھی انسان ہیں اور اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم و تشدد کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ آپ جائیے ذرا جا کے ان کے ساتھ یہ بات کیجیے، فرعون کے ساتھ اور فرعون کی قوم کے ساتھ۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میری تکذیب کر دیں گے، میری بات کا انکار کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرے سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، زبان صحیح طرح رواں نہیں ہو رہی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج
کہ وہ بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور یہ جو فرعونی ہیں ان کا میرے ذمے ایک الزام بھی ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کریں. وہ الزام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو گھونسا مارا تھا تو وہ مر گیا تھا مکے کی بنیاد پہ. تو اب چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں بات مشہور ہو گئی ہے، ایک شخص نے دیکھ لیا تھا، تو وہ اس کو بنیاد بنا کے میرے قتل کی سازش بھی کریں گے. قال کلا، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوتا. فذهبا، تم دونوں چلے جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کے، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ پوری کارگزاری سننے والے ہیں اور ہماری پوری نگرانی ہے. اب فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا خوف سنانے کے لیے، یہ بھی توحید ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور وہ اس سے ڈرتے ہوئے کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ بھی توحید کی ایک شاخ اور برانچ ہے. تو بنی اسرائیل، یہ جو موجودہ یہودی ہیں، یہ بنی اسرائیلی ہیں سارے، ان پہ ظلم ہو رہے تھے، زیادتیاں ہو رہی تھیں. تو ان کے اللہ تعالی نے وہاں سے رہائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے دربار میں گئے، پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیا، ہیبت طاری ہو گئی سیکورٹی گارڈوں پہ، وہ روک ہی نہ سکے، سیدھے فرعون کے دربار میں جا پہنچے. فاتیا فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، تم دونوں ہی کہو، انا رسول رب العالمین، کہ ہم پیغمبر ہیں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اور اس میں شک کوئی نہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. اب اسے توحید کا پیغام دیا کہ رب العالمین، جو اللہ کائنات کا مالک خالق رب العالمین ہے، اس رب العالمین کی طرف سے ہم تیرے پاس آئیں. یعنی تو رب العالمین نہیں ہے. فرعون کہتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، پالتا میں ہوں، کھلاتا میں ہوں، نعوذ باللہ. اور اس کے بعد اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ تو بنی اسرائیل کو اب ہمارے ساتھ بھیج دو، جن پہ تو ظلم کرتا ہے اور انہیں غلام بنا رکھا ہے. اب حکمرانوں کے سیاسی ایجنڈے یہ ہوتے ہیں کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں. جب کوئی سامنے کھڑی ہوتی طاقت دیکھتے ہیں، اسے پھر بلیک میل کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، تجھے تو یہ کرنا نہیں آتا تھا، ہم نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا، یہ احسان کیا تھا. یہ پرانے ایجنڈے ہیں حکمرانوں کے بلیک میل کرنے کے، مد مقابل پہ الزام تراشی کے. فوراً کہنے لگا، قال الم نربک فینا، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس نے ہمارے درمیان تربیت پائی؟ یہاں اس گھر میں تو پلا بڑا ہے، یہاں کھاتا رہا ہے، یہاں پیتا رہا ہے. ولیدن، چھوٹا سا تھا تو. ولبثت فینا من عمرک سنین، ایک لمبا عرصہ تو عمر کا یہاں ٹھہرا ہے اور اب ہمیں باتیں بتانے کے لیے آ گیا. یہاں تو کھیلا کرتا تھا، یہاں تو پلا بڑا ہے، اس گھر کے تو نے لقمے اور روٹیاں کھائی ہیں. ایک عمر کا عرصہ ہمارے ساتھ گزارا، اب ہماری پارٹی سے نکل کے تو نے ایک نئی پارٹی بنا لی. دوسرا پھر دوسری الزام تراشی، وفعلت فعلتک التی فعلت، پھر تو نے وہ کیا جو تو نے کیا، تجھے پتا ہی ہے کہ تو نے کیا کیا. یہ بات کو ذرا بڑھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو پھر ایسا ایک کام کیتا، تینوں پتا ہی ہے، تو پھر کی چند چاڑیا. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو ہو گیا پھر نہ شکروں میں سے کہ تو نے بندہ بھی قتل کر دیا، اور بندہ قتل کر کے پھر اور اب من الکافرین، ہمارے نہ شکروں میں سے ہو گیا، ہمارے مخالف کھڑا ہو گیا، ہمیں رب العالمین کا بتا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیے کہ قال فعلتها اذن، جب یہ مجھ سے بندہ مرا نا، وانا من الضالین، تو یہ بھول میں ہوا ہے، ورنہ گھونسوں سے بھی بڑا بندے مرتے ہیں. اور خطا اور بھول کی بنیاد پہ اگر بندہ مر جائے تو اس کے بدل میں کسی بندے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. کہ ایک بندے کا قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں قتل کا آلہ بھی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں قتل خطا. تو قتل خطا پہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا. اور ایک ہوتا ہے قتل عمد،
کہ انسان کے ہاتھ میں قتل کرنے کا آلہ ہو اور قتل کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اس پہ دیت ہوتی ہے، قصاص ہوتا ہے. تو کہا یہ تو میں نے بھول میں اور انجانے میں، کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس شخص کو گھونسا ماروں گا. میری قوم کا بندہ تھا، لڑ رہے تھے، اس نے مجھ سے مدد مانگی تو مد مقابل کو میں نے ایک مکہ رسید کیا، وہ مر گیا. ففررت منکم، پھر میں یہاں سے نکل گیا. لما خفتکم، تم سے ڈرتے ہوئے. فوہب لی ربی، تو اللہ نے عطا کر دی مجھ کو حکمن نبوت. وجعلنی من المرسلین، اور اس نے بنا دیا مجھ کو رسولوں میں سے. بتلک نعمت تمنھا، یہ تو روٹی کھانے کے احسان جو مجھ کو جتلا رہا ہے کہ میں تیرے گھر میں بلا پڑا ہوں اور یہاں میں نے زندگی گزاری ہے، یہ تیرے ظلم کی وجہ سے تھا. اگر تو بچوں کو قتل نہ کرتا، میری ماں مجھے صندوق میں نہ ڈالتی، مجھے نہر میں دریا میں نہ بہاتی، میں بہہ کے تیرے دروازے کے قریب نہ آتا. یہ کون سا تو احسان کر رہا ہے؟ تو اٹھا کے لے کے آیا تھا اسپیشلی مجھے پالنے کے لیے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو تو نے مجھ پہ احسان کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ان ابتا بنی اسرائیل، کے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھ لے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ احسان مجھ پہ کیا ہے. بعض بندے یہ جو بٹھا مال کان آپ دیکھیں، پوری نسلیں غلام بنائی ہوتی ہیں کہ تیرے ابے کو ہم نے پیسے دیے تھے، تم ہمارے پاس اتنی دیر کام کرو. پوری نسلیں خریدی ہوتی ہیں. اور اب بھی دنیا میں یہ چلتا ہے، افریقی ممالک کے اندر اس طرح چلتا ہے کہ پیسے دے کے پوری نسلیں غلام بنا لی جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے خرید لی جاتی ہیں. ایک بندے پہ احسان کر کے دوسرے کو بلیک میل کرنا. قال فرعون وما رب العالمین، یہاں سے شرمندہ ہو کے کہنے لگا گل دوجے پاسے توڑ لئی. اچھا پھر وہ رب العالمین کون ہے جہاں تسی نام لے رہے ہو؟ فرمایا رب السماوات والارض، وہ زمینوں کا بھی رب ہے اور آسمانوں کا بھی رب ہے. وما بینہما، جو زمین و آسمان کے درمیان ایک چیز ہے، ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں. اس رب کی ہم بات کر رہے ہیں. ان کنتم موقنین، اگر تم نے یقین کرنا ہو تو تم خود اس بات پہ غور کرو کہ تم نے کیا بنایا ہے. قال لمن حولہ، شرمندہ ہو کے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ارد گرد نظریں اٹھا کے کہنے لگا الا تستمعون، اے سنیں انہیں کی آخیا ہے، رب العالمین کی دا نام لیا ہے. ابھی یہ پوچھ ہی رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور وہاں کھڑا کر دیا. قال ربکم، تیرا بھی رب، تیرے پیو دا بھی رب، تیری ماں دا بھی رب، ورب آبائکم الاولین، تیریاں وڈیاں نسلاں دا رب. کلا تیرا نہیں، تیرے وڈیاں دا رب بھی ہوئی ہے. اب یہ جو درباروں پہ جا کے قبروں پہ جھک جاتے ہیں، جس دن یہ قبروں والے نہیں تھے، ان کے ماں باپ جس دن نہیں تھے، یہ جہان جس دن نہیں تھا، وہ تو تھا. دیدہ دنستہ سری شرک کرتے ہیں اور قبر پہ جا کے جھک کے مرادیں مانگتے ہیں. یہ جو انڈیا میں دربار ہے نا، ایک ہے معین الدین اجمیری کا اور ایک خواجہ خواجگان، بہت بڑی گدی ہے ہندوستان میں بریلویوں کی، یا خواجہ. چاندی کا کام ہوا ہے سارا، شاید میرے خیال میں کوئی سینکڑوں کلو چاندی وہاں لگائی ہوئی ہے. سارا چاندی کا کام ہوا ہے سارا. اس پہ وہ کبھی کبھی اس کو دکھاتے ہیں تو جو اس کے گدی نشین ہیں وہاں، وہ وہاں نعوذ باللہ دعا کر رہے تھے، اے خواجہ جو دنیا پہ وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا کو آپ ٹال دیں یا خواجہ. اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفر ہے، اس کے شرک اور گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں، دیدہ دنستہ کفر ہے. اور اس بات پہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کفر اور شرک سے محفوظ کیا ہوا. بڑے مسلمان وہاں اللہ کی ذات معاف فرمائے. اچھا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے وہاں قبر کا تصور لے کے جاتے ہیں، بخشش کا، نعوذ باللہ مرادیں پوری کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او فرعون تیرا رب و رب آبائکم الاولین، تہاڈے سارے دا رب، ربکم، یہ جو سردار بیٹھے دائیں بائیں سجے کھبے، یہ تیرے چیلے میلے، انہاں سارے دا رب، و رب آبا، انہاں دے پیواں دا، انہاں دے وڈیاں دا رب. میں اس رب العالمین دی گل کر رہا.
قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، پھر شرمندہ ہو کے کہنے لگا ہے میری قوم یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا یہ مجھے کوئی البتہ مجنون ہی لگتا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب العالمین کی بات کرتا ہوں جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، چونکہ ان لوگوں کے بات یہ درمیان مشہور تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال، تو یہ ہلکا سا اشارہ کر دیا اس کو کہ یہ بات میں تیرے سامنے رکھ سکتا ہوں، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جو ہمارے باپ نے رکھی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ میں اس پروردگار کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما مشرق و مغرب کے جو کچھ درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ تو چھوٹی سی اسٹیٹ ہے مصر کی اور تھوڑا سا علاقہ ہے، اس پہ حکمرانی کرتا ہے اور خود کو پروردگار کہتا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تیرے پاس کوئی عقل ہو تو تجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رب تو نہیں ہے۔ کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، تو میرے تو علاوہ الہ پکڑ لیا ہے مجھے چھوڑ کے، اب دلیل کوئی نہیں ہے، جب دلیل نہ ہو تو پھر مکہ آتا ہے، جب دلیل ہار جاتی ہے تو پھر جبر آتا ہے، تشدد آتا ہے۔ بڑی محفل میں دلیلیں تو رہی نہیں، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے ضرور کر دوں گا ان لوگوں میں سے جنہیں میں نے قید کیا ہوا ہے، تجھے قیدیوں میں سے کر دیا جائے گا اور ساری زندگی کے لیے تو اپنی اس آزادی کو غلامی میں تبدیل کروا بیٹھے گا، دیکھ تو نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اس جرم کی سزا تجھے دی جائے گی۔ اللہ تعالی نے یہ واقعہ اور یہ پورا قصہ جو اب آگے بھی چلنا ہے یہ بیان کس کو کیا ہے؟ یہ ہمیں بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے سبق کس کو لینے کا حکم دیا ہے؟ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اور ہماری وہ قوم جو اپنے پیروں فقیروں کو میلے ٹھیلوں کو اور قبروں کو وہ ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہوئے نعوذ باللہ کا حد سے بڑھ رہی ہے، سجدہ تعظیمی ہو گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے، کسی شخص کے سامنے جھکنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آ کے جھکا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ جھکا ہے تو ہمیں بھی آپ اجازت دیں کہ ہم بھی جھکا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جھکنا جائز ہوتا تو قانون عورت کے لیے ہوتا کہ وہ صبح شام اپنے خاوند کے سامنے جھکا کرے، لہذا قانون ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی زندہ کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، اور پھر اس پہ جو مٹی میں چلا گیا، زمین کے نیچے چلا گیا، وہاں قبر پہ جانا یہ نظریہ اور فکر لے کے کہ یہ میری مشکل اور میری مراد کو پورا کرے گا، یہ قدم گمراہی کے قدم ہیں، کفر اور شرک کے قدم ہیں۔ اور فرعون تو زندہ تھا، نہروں پہ اس کی حکمرانی تھی، خزانوں کا مالک تھا، جس کو چاہتا تھا نوازتا تھا، جس کو چاہتا تھا پھانسی لگا دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا پھانسی لگے ہوئے کو، جس کو آرڈر اور قانون منظور ہو چکا ہوتا تھا کہ اس کو مرنا ہے اور پھانسی پہ کے پھندے پہ چڑھنا ہے، اس کو رہا کر دیتا تھا اور کہتا تھا یہ تخت ہے، یہ حکمرانی ہے، یہ غلام میرا تخت اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے پاس طاقت قوت تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کہا کہ رب تو نہیں ہے، بنانے والا تو نہیں ہے، مشکل تجھ سے نہیں پوری کروائی جائے گی، سجدہ تجھے نہیں کیا جائے گا، سجدہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو کیا جائے گا۔ یہ پیغام اور یہ درس ہر اس شخص کو ہے جو صاحب ایمان ہے یا ایمان کی دولت سے محروم ہے کہ وہ ایمان کو قبول کرے اور زندگی توحید والی گزارے۔ اللہ تعالی سچے ستھرے عقیدے پہ استقامت نصیب فرمائے، کفر و شرک کی نحوستوں اور غلاستوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔